بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے سے نام، ذاتی نام اللہ یا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جسے ہم اس کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، اس نام کا وظیفہ بھی لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے، اور اس نام کی فضیلتیں بھی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان بہن بھائیوں کی میں بہت زیادہ ان کی احسان مند اور مشکور ہوں، جو میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو آج جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس ابجد کے اعتبار سے اس کے اعداد جو ہیں وہ 66 ہیں، 66 اس کے اعداد ہیں، اور قرآن پاک کی 6666 آیات میں اللہ پاک کا یہ نام 2360 دفعہ آیا ہے۔ اور ہمیں کوئی تکلیف ہو، کچھ ہو، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہم فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا نام اللہ ہے، جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں، اور یہ صرف تیرے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اللہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ کا نام ہی اللہ ہی اسم اعظم ہے، اور لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے، جسے روز ازل میں ہر روح نے مانا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں۔ اے اللہ، آپ اس لیے اللہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کا طالب ہے اور آپ مطلوب ہیں۔ ہر بندے کی منزل تو اللہ ہی ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے، درمیان میں کچھ نہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام کہتے ہیں یا اللہ، تو ہمارا دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسا سکون پاتا ہے کہ جو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ جب دل بے قرار ہو تو اللہ کا نام لینے سے دل قرار پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا، اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بلند و بالا تر ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس کا۔ تو اس سے قبل میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، تاکہ میرے آئندہ آنے والے وظائف کی جو ویڈیوز آئیں گی ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اور پلیز آپ جو میرے وظائف کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو اپنی فیملی میں اور فرینڈس میں بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہو جائیں۔ تو ڈیئر، آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں اس کا، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو مستقل کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے جو کہ ہم کریں؟ یہ آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں، یہ زندگی کے مسائل میں آسانی پیدا کر دے گا، اور ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آئے، چلتے پھرتے بھی آپ یا اللہ پڑھتے رہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 دفعہ آپ گن کے 10 تسبیحات جو ہیں وہ یا اللہ کی پڑھ لیں، اور نماز فجر کے بعد، اور 1000 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر درود پاک 3 بار پڑھ لیں، اور 1000 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کہ آپ نے مستقل جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ایسے انسان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی خاص کام کے لیے جو رک گیا ہو، اس کے لیے آپ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا، تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ یا اللہ کا نام جو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو 40 دن میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ تسبیحات کا ایسا معمول بنائیں
کہ 1.25 پورا ہو جائے آپ کا 40 دن میں، تو انشاءاللہ جو رکا ہوا کام ہوگا یا کوئی دلی خواہش ہوگی یا کوئی حاجت درپیش ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس وظیفہ سے پوری ہو جائے گی۔ اور ویسے آپ مستجاب الدعوات بننے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور صدقہ و خیرات بھی ضرور دیں، ضرور کریں، کیونکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا اجر ملنا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم ملے گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔